اچھا میڈم یہ بتا دیں کہ ایک تو یہ سلسلہ کیوں نہیں رک پا رہا، اس کی وجوہات کا آپ نے کوئی جائزہ لیا ہے؟ یہ جو گروہ آتے ہیں یہاں سے لڑکیاں لے کر جاتے ہیں، سندھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ کوئی اس طرح کی کوئی منصوبہ بندی آپ کر سکتی ہیں؟ دوسرا یہ جو دارالامان ہے اس کے بھی کئی مسائل سامنے آ رہے ہیں کہ 8-8 10-10 سال تک وہاں پہ عورتیں پڑی رہتی ہیں، پھر وہاں کے قصے بھی جو ہے رپورٹ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ غلط کاریاں ہوتی ہیں. تو یہ دارالامان کے لیے کوئی اصول، کوئی ضابطے، کوئی قواعد، کوئی قوانین یا کوئی عدلیہ سے مل کر ججز سے بات کر کے کوئی لاہے عمل بنانا، کوئی اس طرح کی کوئی آپ بات کریں گی؟ جی پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو سندھ حکومت ہے آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے سامنے جب ہم نے یہ پریس کانفرنس کی ہے، جب ایک دفعہ وہاں پہ ہم پولیس پارٹی بھیج چکے ہیں. اب یہی میں کر سکتی ہوں کہ پہلے پولیس پارٹی جائے. دیکھیں ہمیں فیملی کی بائنڈنگ کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. پہلے دونوں فیملیز جو ہیں وہ نہیں ریڈی تھیں کہ میڈیا کے تھرو شور مچایا جائے. آج بھی جب ہم نے بات کی ہے تو یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ آ جاتے ہیں، ان کی وجہ سے اور بہت سی فیملیز کو ہمت ہوگی. اور پہلے بھی کیس میں وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات کر رہے تھے. اب میں نے خود کی ہے ان سے، میں نے بتایا بھی ہے رزلٹ. جہاں تک بات ہے دارالامان کی، تو دارالامان کے SOPs ہیں اور اس میں 90 ڈیز سے زیادہ کسی خاتون کو وہاں پہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا. لیکن ہماری بڑی مجبوری ہے جب اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ جی آپ ان کو وہاں ٹھہرائیں. ہماری SOPs میں 12 سال سے زیادہ عمر کا بچہ دارالامان میں نہیں ہونا چاہیے. کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو دارالامان میں نہیں رکھا جا سکتا، لیکن ان دارالامان میں جب وہ رہ رہی ہیں 3-3 4-4 سال سے، تو آپ کو خود پتہ ہے کہ وہ کیا بیہیویئر کریں گی. دوسری اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شارٹیج آف اسٹاف ہے. ہمیں جو ہے وہ کنٹیجنٹ پہ رکھ کے چلانا پڑ رہا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ یہی خواتین جو ہیں جن کو نہ کوئی جان کا خطرہ ہے نہ کچھ، لیکن وہ دارالامان میں رہ رہی ہیں، وہ غلط قسم کی NGOs کے ساتھ بھی اور غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں جن کے پاس جن کے پاس سیل فون کی کمی نہیں ہوتی. بار بار اندر سیل فون نکلتا ہے اور اس طرح کے ریمارکس بڑے بڑے لوگ آ کے دے جاتے ہیں کہ اب اندر خواتین سیل فون بھی نہ رکھیں تو کیا کریں. تو یا تو ہم چلا لیں یا آپ چلا لیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم واقعات ہونے سے روکا ہوا ہے ہم نے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر بازیاب بھی ہوتی ہے لڑکی جو وہاں سے گئی تھی تو ہمیں نہیں دی جاتی، NGO کو دی جاتی ہے. ان کے ساتھ اس نے پریس کانفرنس کی ہے. تو وہ لڑکی جو دارالامان سے گئی تھی وہ NGO کو کیوں دی گئی؟ NGO کے پاس کیا اپنا کوئی ایسا سلسلہ ہے، کوئی ادارہ ہے جہاں پہ وہ رکھ سکتے ہیں؟ جب ان کے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے، وہ صرف انٹرفیئرنس کے لیے وہاں بیٹھے ہیں، تو انہیں خاتون کیوں دی گئی؟ اس کا مجھے آج سوال کرنا ہے اور یہ میں کروں گی بھی، لیکن کیونکہ آپ نے ہم سے پہلے سوال کر لیا تو ہم نے آپ سے پہلے بات کی. تو ہم اس سال انشاءاللہ اسٹاف کی جو ہماری کمی ہے وہ ہم پوری کر لیں گے. اور سکھر IBA کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور کل CM صاحب نے کہا بھی ہے کہ آپ لوگ اپنا ایڈ دے دیں تاکہ اس کے حساب سے آپ کو اسٹاف دے دیا جائے. لیکن اس نہ ہونے والے اسٹاف کے ساتھ بھی ہم نے مینٹین کیا ہے سارے معاملات کو، اور وہ والے واقعات کم از کم نہیں ہوئے جو سننے میں آتے تھے کہ دارالامان میں گھس کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہاں ایک لڑکی جو ہے اس نے دارالامان سے گئی ہے اور یقیناً کہ اس پہ انکوائری ہو رہی ہے، لیکن جب وہ بازیاب ہوئی ہے تو وہ ہمیں دینے کے بجائے کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہی ہے. تو اب اسے کسی اور کے ہی پاس رکھوایا جائے.